ये आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, ये मानना पड़ेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा अशल। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग न्यूज़ में सुन रहे हैं कि चाइना ने अपने एमएमए फाइटर्स को भारत की जानिब लड़ने के लिए भेजा है और उन्होंने अपने आर्मी के जो फौजी हैं, उनके कमांडोज हैं, उनके बिलमुकाबिल अपने एमएमए फाइटर्स को ज़्यादा तरजीह देकर भारत के फौजियों से लड़ने के लिए भेजा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, जिनमें हमारे पास बॉक्सिंग हेड सईद अहमद साहब और अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो कि एमएमए के हेड हैं। आइए इनसे पहले पूछते हैं, क्या ये चाइना का सही फैसला था? मेरे ख्याल से चाइना का बिल्कुल सही फैसला था। काफ़ी अरसे से मतलब बॉर्डर्स पे बहुत से मुल्कों के माबीन चपकलश होती रहती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग के तबादले भी होते रहते हैं, जानी नुकसानात भी होते रहते हैं। तो इस तरह इन दो हमसाया ममालिक के माबीन भी बहुत अरसे से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब सोचो ना कि चाइनीज़ आर्मी कितने अरसे से वहाँ पड़ी थी, लेकिन इतना नुकसान उन्होंने अभी तक नहीं किया था। जब उन्होंने ये स्टेप लिया, जो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन फ़ैसला था, जो उन्होंने एमएमए फाइटर्स को भेजा वहाँ बॉर्डर पे, जिनको मैं अपनी ज़बान में अक्सर मैं कहता हूँ कि ये साइलेंट किलर्स होते हैं, खामोशी से अपना काम करने वाले, बिना शोर मचाए उन्होंने अपना काम कर दिया और नतीजा दुनिया का सामने है। मैंने नतीजा देख लिया। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है कहा जाता है कि असलह जो है कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये जो हलाकतें हुई ये सिर्फ हाथ पांव से हुई। तो क्या एमएमए फाइटर्स इतने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो जो है इतनी हैवी फाइट कर लेते हैं? बिल्कुल, आप देख लें ना, आप एमएमए फाइट्स देख ले, आप सोशल मीडिया चेक कर ले, यूट्यूब चेक कर ले, गूगल सर्च कर ले। कई फाइटर्स हैं जिसके मैं नाम भी बता सकता हूँ। उनके एल्बोज इतने शार्प होते हैं, उनके पंच इतने शार्प होते हैं, हालांकि ग्लव्स लगा होता है, ग्लव्स उन्होंने पहने होते हैं, लेकिन वो जहाँ हिट करते हैं वहाँ कट पड़ जाता है, वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। जब एक आदमी मार्शल आर्ट लाइफ में आता है, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता है, तो उसके वजूद के अक्सर हिस्सों पर, कुछ हिस्सों पर वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि वो एक वेपन बन जाते हैं। सिर्फ फिस्ट, एल्बो, नी, किक, ये हमारे एक वेपन होते हैं। हम लोग बगैर हथियार के हर वक्त मुसल्लह घूम रहे होते हैं। गाइस, एमएमए फाइटर डोंट नीड एनी वेपन्स। जैसे कि उन्होंने कहा कि उनके जो बॉडी के अज्जा कुछ ऐसे बन जाते हैं जिससे वो खुद ही वेपन हो जाते हैं। एल्बो, लाइक नी, लाइक पंच। अच्छा, हम जो है सईद साहब से पूछते हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि चाइना ने क्या ये सही किया था? चाइना ने जो सोचा, जो किया, वो अच्छा ही किया कि एमएमए टीम भेजी है। लेकिन आर्मी जो थी, मैं खुद बजाते खुद आर्मी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने ट्रेनिंग की है, देखा है कि भाई एक रंगरूट को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसको कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे रहने सहने का। एक खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी को वो फैसिलिटी उधर नहीं मिलती जो बॉर्डर पे जो कैंट या जहाँ शहर क्लब में मिलती है, वो वहाँ पे नहीं मिलती। उसने तो वो 2-4 मिनट 10 मिनट जो लड़ना है, उसके बाद फिर वापस चला जाना है। और फौजी आर्मी का जो है वो तो उसने वहाँ पे रहना है, 6 महीने रहे, साल रहे, जितना भी उसका अरसा है रहना होता है, उसको उसी मुताबिक उसको ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। चाहे उसको एक हफ्ता खाना ना मिले, वो रह लेता है, वो रह लेता है। सुन ले उनकी बात सुन ले। वो रह लेता है, लेकिन एक खिलाड़ी आदमी नहीं रह सकता, क्योंकि उसको वो फैसिलिटी उधर नहीं मिल रही होती है। प्लेयर और फाइटर में फ़र्क नहीं होता क्या? फाइटर में फ़र्क प्लेयर में होता है, क्यों नहीं है? एक फाइटर होता है, प्लेयर पर देखो। लेकिन जो फौजी आर्मी का होता है ना, वो तो एक आर्मी है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये एक चाइना का गलत फैसला था, उन्हें फ़ौजी को ही भेजना चाहिए था। लेकिन आपको नहीं लगता कि उन्होंने एमएमए फाइटर्स जो हैं वो डिफीट करके आए हैं वहाँ पर? नहीं, जैसे उन्होंने भेजा है, ठीक है कि भाई हमने हथियार इस्तेमाल नहीं करने, हथियार इस्तेमाल नहीं करने, हमने हाथों से लड़ना है, पर तो उन्होंने ठीक फैसला किया कि भाई हमें मैं फाइटर भिजवाएं, बाकी तो है नहीं, या कोई बॉक्सर भिजवाएं, ताकि वो जाके आराम से, जिस तरह अल्ताफ़ साहब ने कहा कि साइलेंट किलर होते हैं ये, ठीक है, मानते हैं साइलेंट किलर होते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि मैं खुद एक आर्मी का प्लेयर भी हूँ, बॉक्सर भी हूँ, रह के भी आया हूँ, ग्लेशियर भी रह के आया हूँ, रेगिस्तान में भी रह के आया हूँ, पहाड़ों पर रह के आया हूँ, वाना यानी कि वज़ीरिस्तान में भी रह के आया हूँ। कैसे कैसे लड़ाई की जाती है, कैसे लड़ना होता है, कैसे वहाँ पे रहना होता है। बंदूक की लड़ाई में और हाथ की लड़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मोर्चे में किसी को बिठा दे, बंदूक पकड़ा दे, फायर खोल दे, ये एक आसान बात है। एक
آدمی جاتا ہے, اس کی بندوق کی ٹریننگ نہیں لی ہے, وہ جا کر بارڈر پہ کمانڈوز کے ساتھ جنہوں نے اسپیشل ٹریننگ لی ہوتی ہے, ایک کلب کا بندہ جس کو بقول آپ کہہ رہے ہیں کہ فیسلٹیز نہیں ملتی پلیئرز کو, فائٹرز کو, بنا فیسلٹیز حاصل کیے وہ جا کر وہاں آرمی کو, ایک ٹرینڈ کمانڈوز کو وہاں منہ توڑ جواب دیتا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ایم ایم اے کے فائٹرز زیادہ بہتر ہے؟ بات یہ ہے جو کمانڈو ہماری اپنی بھی ایس ایس جی ہے, آرمی کی بھی ایس ایس جی ہے, وہ کیسی ٹریننگ کرتی ہے, وہ بھی بغیر ہتھیار کی لڑتی ہے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ انہوں نے ان کو جو ہے مات تو دی ہے نا, وہ مات دی ہے, وہ تو انہوں نے اچھا فیصلہ لیا کہ جب ہتھیار نہیں استعمال کرنے تو پھر ویسے تو کوئی بھی نہیں لڑتا. ویسے آرمی تو جوان تو دیش وہی لڑ سکتا ہے جو ایم ایم اے. آپ کو لگتا ہے کہ جو آرمی کے جوان ہوتے ہیں وہ اسلحے کے ساتھ جو پاورفل ہوتے ہیں اس کے بنا نہیں وہ لڑ سکتے کیا؟ لڑ سکتے ہیں, تب لڑ سکتے ہیں جب وہ جس طرح اس کو ٹریننگ دی جائے, ایم ایم اے کی ٹریننگ دی جائے. لیکن ہمارے ایم ایم اے کے فائٹرز جو ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اگر اس چیز میں اتنا اچھا فائٹ کر سکتے ہیں, اگر انہیں اسلحہ دے دیا جائے گا اور کمانڈو بنا دیا جائے گا تو وہ زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کو اسلحہ دیا جائے گا, ان کو اسلحے کا پتہ ہی نہیں چلانے کا, وہ ان کو تو اپنے ہاتھوں کا پتہ ہے کہ میں نے ہاتھ کیسے مارنا ہے, میں نے لات کیسے کک کیسے کرنی ہے, میں نے نی کیسے مارنی ہے, میں نے البو کیسے مارنا ہے, اس کو یہی پتہ ہے. اس کو ہتھیار کا تو نہیں پتہ نا کہ ہتھیار ٹھیک ہے, ہتھیار چلا تو ہر کوئی لیتا ہے, چلانا ہر کوئی جانتا ہے, لیکن اس کی روک بھی ہوتی ہے, کھولنا جوڑنا بھی ہوتا ہے. اس میں اگر خدا نہ خواستہ روند پھنس جائے, اس کا بل ٹوٹ جائے, پر فائٹ کروا دو تو مجھے کوئی جواب مل جائے گا. یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ایس ایس جی میں بھی ایم ایم اے کی ٹریننگ دی جاتی ہے, مکس مارشل آرٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے. وہ کون ہوئے وہاں ان کو تائیکوانڈو کی ٹریننگ دی جاتی ہے. ان کو سعید صاحب خود باکسنگ رہ چکے ہیں. وہ کون ہوئے؟ شاید سعید صاحب بھول گئے ہیں کہ ان کو خود باکسنگ کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. ایس ایس جی کی جو ٹریننگ ہے نا وہ بہت ہی سخت ہے, بہت ہی سخت ہے. اور جو عام پلیئر, کلب والا پلیئر ایک کہیں پہ جاتا ہے لڑنے کے لیے, مثال کے طور پہ کہیں پہ جاتا ہے, کسی بارڈر پہ بھیج دو, تو اس نے کتنے دن گزارنے وہاں پہ؟ ہفتہ گزارے گا, 1 مہینہ گزارے گا, اس کے بعد بس اس نے کہہ دینا بس میری تو بس ہے, میں نے لڑنا ہی نہیں ہے, بس میں جا رہا ہوں. لیکن آرمی کا جو ہے نا, جو آرمی ہے تب تک لڑتا رہے گا جب تک وہ خود شہید نہیں ہے. جو یہ ایم ایم اے کے فائٹرز ہوتے ہیں, یہ اکھاڑے میں لڑتے ہیں, یہ بھی ریت میں لڑ رہے ہوتے ہیں, گرمی میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, سورج کی تپش ان پہ پڑ رہی ہوتی ہے, کیا وہ ان کا کوئی ان کا 2 گھنٹے کا پریکٹس, 2 گھنٹے کی ٹیم. سعید صاحب کو صرف بارڈر کا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے ہماری آرمی کا حصہ رہے ہیں, ہم رسپیکٹ کریں گے, لیکن جو سخت حالات میں رہتا ہے, برف باری میں رہتا ہے, برفانی علاقوں میں رہتا ہے, ریگستانی علاقوں میں رہتا ہے, جنگلات میں, پہاڑوں میں, بہت سخت ترین لائف ہوتی ہے آرمی کی, وہ میں بالکل ایگری ہوں. لیکن جو ایم ایم اے فائٹر کی لائف ہوتی ہے وہ ڈیلی وہ فائٹ کرتا ہے, وہ ڈیلی موت کا سامنا, ایک قسم سے میں ایک مثال دے رہا ہوں, موت کا مطلب وہ ڈیلی اپنے ایک مخالف کا سامنا کر رہا ہوتا ہے. آرمی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو سولجرز ہیں, ان کو مہینوں ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ اتفاق سے کوئی ان کا جو ہے ایسا ان کے ساتھ نا سامنا ہوتا ہے ان کو کوئی فائٹنگ کا. لیکن جو ایم ایم اے کے فائٹر ہوتے ہیں وہ تو ڈیلی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, ڈیلی وہ فائٹ کرتے ہیں, کسی کا منہ ٹوٹا ہوتا ہے, کسی کا بازو پہ چوٹ لگی ہوتی ہے. بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن ابھی تک آپ نے سنا ہے کہ ایم ایم اے کا فائٹر مکہ لگا ہے یا اس کو کک لگی ہے اور وہ مر گیا ہو یا شہید ہو گیا ہو, جو بھی ہے نا, کوئی سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا آپ نے. لیکن میں خود بھی ایک پلیئر ہوں, ہم بھی بارڈر پہ رہے ہیں, جب اس کو بتاتے کہ وہ ساتھی غائب ہو جا, میں نے فائر کرنا ہے, تو وہ جو ایک دیکھو ہمارا جو سنتری ہوتا ہے یا جو آرمی کا جوان ہوتا ہے وہ ویسے پھر رہا ہوتا ہے, گھوم رہا ہوتا ہے. لیکن انڈیا کا آرمی اگر مورچے سے باہر آ کر اس کو گولی لگتی ہے تو اس کو کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. کیوں؟ وجہ اس کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی آپ نے ایسا نہیں کرنا, باہر نہیں جانا ہے. ہمارے فوجی کو تو بس ٹھیک ہے جی, شہادت قبول ہے, شہادت منظور ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں, اچھی بات ہے. صرف ایس ایس جی کمانڈوز جو ہیں وہ میں مانتا ہوں ان کو ٹف ٹریننگ دی جاتی ہے, لیکن وہ بھی ایم ایم اے سیکھ رہے ہیں. الطاف سر بات تو یہی ہے نا, الطاف سر بات تو یہی ہے نا کہ وہ کہاں سے گئے ہیں, وہ ایک آرمی کا جوان ایس ایس جی میں گیا ہے. آرمی کا جوان دیکھو آرمی میں ہر چیز سکھاتے ہیں, ہر چیز سکھاتے ہیں. وہ بھی ایم ایم اے کے محتاج ہو گئے نا, مارشل آرٹ کے بغیر کون ہے ایس ایس جی؟ تو سر جی پہلے آرمی میں نکلی ہے یہ چیز, اس کے بعد سول میں آئی ہوگی. مارشل آرٹ کے بغیر صرف ویپنز آ گئے نا, تو ویپنز والے بندے کو آپ ان آرم کر کے
آپ غیر مسلح کر کے ایک الطاف سر ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے مانتا ہوں اس چیز کو، نہیں صحیح بات ہے، اس چیز کو ان کے مانتا soldiers کے ساتھ لیبل لگا ہوا ہے اور لیکن ان کے ساتھ بات بھی وہی آئی لیبل تھی کہ آرمی کا جو جوان ہے نا ہمارے خاص کر پاکستان کا جو ہے، کیا بات ہے اس کی بات دنیا میں جا کے دیکھو، پڑھو اس کو، چیک کرو کہ آیا پاکستان کا جوان جہاں بھی گئے ہیں فسٹ آیا کہ نہیں ہے. یہ تو ایسا مشن میں چل رہے ہیں، ٹانگوں میں چل رہے ہیں، آرمی ہے سر، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آرمی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہماری ایس ایس جی یا ہماری آرمی باہر بھی گئی ہے، آپ ایم ایم اے کتنے گئے ہیں، ایم ایم اے کتنے گئے ہیں آپ یہ بتائیں مجھے، لیکن آرمی کا میں پتا. ویسے سوال تو واقعی آپ کی طرف بنتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایم ایم اے کے کتنے جو ہیں ممبرز ہیں، جو فائٹرز ہیں، وہ گئے ہیں آگے کہاں، نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے کوئی فائٹ دیکھو کیا نا. ابھی تک؟ اسی کا جواب تو سعید صاحب نے پہلے خود دے دیا کہ ان کو کوئی فیسلٹیز نہیں مل رہی، کہ ان کو کوئی فیسلٹیز نہیں مل رہی. ہمیں بہت ساری فیسلٹیز مل رہی ہے، یہ ہفتہ بھی نہیں رہیں گے، ہم مہینے سال وہاں پڑے ہوتے. ہمیں فیسلٹیز دو، ہم وہ کر کے دکھائیں گے جو یہ لوگ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. سول آدمی تب تک نہیں کر سکتے جب تک وہ آرمی میں جاتا نہیں ہے. ہمارے فائٹرز جب رنگ میں اترتے ہیں تو بنا ہتھیار کے، بنا کسی ڈنڈے ہتھوڑے کے، ہم لوگ وہاں ہڈیاں توڑ کے اور ہڈیاں توڑوا کے نکل آتے ہیں. وہاں خون سے بھرا ہوتا ہے. آپ کا ایم ایم اے کا کوئی فائٹر گلیشیئر میں رہا ہے؟ نہیں رہا ہے. ان کو چانس نہیں ملا نا، اگر ملے گا تو وہ چانس ملے گا جب آرمی میں آئیں گے تو. سول بندہ کوئی بھی نہیں جاتا ہے، آرمی میں آئے گا تو وہ جائے گا نا. نہیں، آرمی میں رہے گا تو اس کو فیسلٹی ملے گی. گلیشیئر کہتے کس کو ہے؟ جہاں برف پڑی ہو. اچھا، کیا ہمارے پاکستان میں ایسے علاقے میں رہائشی لوگ نہیں ہیں جن کے جہاں سال 12 مہینے برف پڑتی ہے، وہاں آبادی بھی، اور وہ لوگ ایم اے کے فائٹرز وہ وہاں کے رہائشی ہیں. رہائشی جو ہوتا ہے وہ ماحول سے مل جاتا ہے. ان کے پاس ایم ایم ایک رہائشی ڈیرس بات کرو کہ ڈیرہ غازی خان کا یا پنڈی کا جوان، ویسے جوان کو کسی کو اٹھاؤ گے بھائی آپ نے رہنا ہے کشمیر کے فلاں جنگل میں رہنا ہے، یہاں کولڈ وار جو ہے اسٹارٹ ہو چکی ہے. ناظرین، میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے بتانا چاہوں گی کہ ایم ایم اے کے میرے ساتھ جو ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہماری جو ہے ریکارڈنگ سے پہلے میری ان سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے جو فائٹرز ہیں وہ پاکستان کے مختلف صوبوں سے، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ گلیشیئر کی بات کر رہے ہیں، تو ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی پشاور سے ہے، کوئی سوات سے ہے، کوئی گلگت بلتستان سے ہے، تو وہ ڈفرینٹ ایریا سے ہیں. وہ وہاں کے آئے ہوئے، مطلب بات وہی ہوئی نا کہ ڈفرینٹ ایریا سے ہیں لیکن وہ رہائشی ہیں وہاں کے. ٹھیک ہے، جو وہ جہاں کا رہائشی ہوگا اس کو تو ماحول کو پتہ ہے کہ یہاں پہ گرمی پڑتی ہے، یہاں پہ سردی پڑتی ہے. لیکن وہاں کا رہائشی جب یہاں پہ آ کے ان کے ساتھ کہیں ہاسٹلائز ہے، اگر ایک مثال کے ایبٹ آباد کا آدمی لے لیں یا مری کا آدمی لے لیں، سول آرمی کا نہیں، سول لے لیں، اس کو بولنا ہے کہ ریگستان میں آپ جب لڑ رہا ہوتا ہے نا آرمی والا، ہمارے لیے عزت ہمارے بھائی ہے، لیکن چونکہ اب بات ہو رہی آرمی اور ایم ایم اے کی، تو میں نے ایم ایم اے کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور میں نے آرمی کو کرنا ہے کیونکہ میں بذات خود آرمی کو رہنے والا ہوں. اس چیز کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آرمی پاکستان کی آرمی ہے، اور آرمی کو ماننا پڑے گا کہ ہاں جی ہے. بنا سہولتیں دیے، بنا فیسلٹیز دیے، ہمارے بشیر احمد، ہمارے علو کریمی، ہمارے وہ احمد الورین، ہمارے حیدر علی، ہمارے بہت سے فائٹرز ہیں جنہوں نے بہت نام، فرمان حیدر، ہمارے نجم خان جو کہ حالانکہ پولیو کا مریض ہے لیکن ایم ایم اے فائٹر ہے، بریو کی طرف سے لڑ رہا ہے اور ناک آؤٹ پہ ناک آؤٹ مار رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ پہ تو یہ نہیں ہوتا ہے نا، ہر جگہ پہ تو نہیں ہوتا ہے. ہر جگہ پہ تو یہ ہوتا ہے کہ بات والی بھی تو ہوتے ہیں جہاں پہ آرمی نے اس کو دیکھو. ہماری پاک آپ ان فیڈریشن کو دیکھو، آپ ان فیڈریشن کو دیکھو، بھجوا دیں ان کو بھجوا دیں، وہ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، کبھی بھی نہیں جائیں گے. تب جائیں گے جب پاکستان کی آرمی جائے گی. اس کے بعد اگر کسی کا دل کیا تو وہ جائے گا، تو نہیں جاتے. میری بات سنیں نا، لیکن آرمی جو ہے نا، آرمی بغیر پوچھے بتائے جو ہے نا، اس کو بتاتے آرڈر مل جاتے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ پہ جانا ہے. اچھا، اس کے آگے اگر کوئی رکاوٹیں بھی آتی ہیں، دریا آتا ہے، سمند آتا ہے، جو بھی آتا ہے وہ اس نے عبور کر کے وہاں تک پہنچنا ہے. اچھا میں ایک اوکے، اب یہاں یہ بھی سوچے کہ ایم ایم اے فائٹرز کو بارڈر پہ بھیجا کس نے ہے؟ آرمی نے تو بھیجا ہے. بات ہے کہ آپ فیڈریشن کی بات کریں کہ فیڈریشن کو ایسے تو فیڈریشن، آپ فیڈریشن کے ممبران کو بھجوائیں، فائٹر کو کیوں بھجواتے ہیں؟ تبھی وہ جائے گا تو آرمی کے لحاظ سے وہ گئے ہیں، چائنا کی آرمی کے ساتھ گئے نا، اپنے طرف تو کوئی بھی نہیں گیا. ہاں ویسے اس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارے آرمی کے سولجرز ہیں نا، دے آر ایجوکیٹڈ، اور ان کے لیے جو ایلیجبلٹی ہے نا، ان کو اس کے لیے ایلیجبل ہونا پڑتا ہے. لیکن جو ایم ایم اے کے فائٹرز ہیں وہ کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں، مطلب ان کے لیے کوئی ایجوکیٹڈ ہونا ضروری نہیں ہوتا. اس لیے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس لیے کمیونیکیشن، وہ کچھ مذاکرات ہو جاتے ہیں اور مذاکرات بالکل ہوتے ہیں، اور کہیں پر فائٹ ہوتی ہے. لیکن ایم ایم اے آپ کا کہنے کا مطلب صرف فائٹ ہی کر سکتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں کری. ایل ڈی سی پہ کوئی ریفری، کوئی جج وغیرہ نہیں ہے وہاں پہ. تو وہی
सिस्टम है जो बस ठीक है, अब दुश्मन चढ़ा हुआ है, बस चढ़ रहा है, मारना है, जो भी करना है, लड़ाई है बस ठीक है, चलती रहती है हिसाब किताब। हाँ वैसे बात बिल्कुल सही है कि हमारे जो आर्मी की जो फाइट्स होती है ना, उसमें ना कोई रेफरी होता है, ना जज होता है, ना ही 5 मिनट की कोई फाइट होती है, ना 5 राउंड्स होते हैं। बात है कि ठीक है MMA की टीम जो उन्होंने भिजवाई है तो वो भी फैसला एक आर्मी का ही था, अच्छा फैसला था जो भिजवाई है उन्होंने, ठीक है, अच्छा तजर्बा है, होना चाहिए। और आखिर में बात वही बनेगी कि पाकिस्तान आर्मी है, और शायद अल्लाह करे कि हमारे भी यही टीमें आ जाएं, MMA की टीमें, फाइटर जो लोग हैं वो जाएं, मौका दें, लड़ें। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, ये मानना पड़ेगा आपको। ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ हिस्सा की। हम तो माशाल्लाह मौका दे आप, हम आर्मी वालों के आगे, जैसे आर्मी वालों ने एक जैकेट पहनी होती है, जैकेट की जगह हम खड़े हो जाएंगे, नहीं वो भी आने वाले गोली हम बर्दाश्त कर लेंगे। आर्मी ने वो आपका भी सोचना है ना? इसको गोली ना लगे, इसको कोई मसला ना वैसे बने, मुझे लग रहा था कि ये ना बहस खत्म हो गई है, लेकिन ये बहस जारी ही रहेगी। सो स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर एपिसोड्स। ये एक स्टार्ट था। अपने कमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये चाइना का सही फैसला था जो उन्होंने अपने कमांडोज की जगह MMA फाइटर्स को सरहद पार भेजा। और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर this video.